علیہ السلام و تسلیم نے جب اصحاب کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی آقا آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، میں رہتا ہوں تو فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے علم اصحاب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا ظاہری اور باطنی علم مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ قرآن کے ظاہری علم کو بھی جانتے باطنی کو بھی جانتے ہیں اور آپ حرف آخر تھے۔ اصحاب کہتے ہیں کہ جس مسئلے کے اوپر حضرت علی اپنی رائے دے دیتے تھے تو ہم پھر کسی دوسرے کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ جس مسئلے کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ نے بول دیا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے تو سب مان جاتے تھے، پھر کسی سے نہیں پوچھا جاتا تھا۔ فرمایا کہ ہم مولا کائنات کو حرف آخر سمجھتے تھے، جس چیز کا فیصلہ علی کر دیتا تھا سارے کے سارے حضور کے صحابہ مان لیتے تھے۔ اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول کہ جو اتنا عشق دل میں لے کر مدینے کی سرزمین کی طرف جا رہے تھے کہ میرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم نے گورنر مدینہ کو حکم دیا، فرمایا کہ جانی کو نہیں آنے دینا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ قبول نہیں تھا، فرمایا نہیں کہ وہ اتنی محبت اور درد لے کے آ رہا ہے، اگر اسی محبت اور درد کے ساتھ میری بارگاہ میں اس نے حاضری دی تو مجھے بیر نکل کے اپنے اس غلام کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ عظمت اور یہ شان تھی کہ جب سواری کے اوپر سوار ہوتے تھے ایک رکعت میں قدم رکھتے تو قرآن کی تلاوت شروع کرتے، جب دوسری رکعت میں قدم جاتا تھا تو قرآن کی تلاوت مکمل فرما لیتے۔ یہ آج بھی لوگ محبت کرتے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ سے، لیکن علی محبت ہے، نہ نماز کا نام، نہ قرآن کی تلاوت، نہ حضور کی شریعت کا خیال، نہ دین کا خیال، نہ جس سے محبت کی ہے اس کے کسی قول کی کوئی لج رکھنا۔ عجیب سی محبت ہے، عجیب سے محب ہیں، بنے پھرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیز مولا کائنات علی المرتضیٰ کی طرف منسوب کی، عجیب سی چیزیں منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی کو قرآن کے ساتھ علی کو عشق اتنا تھا کہ جب سواری پہ سوار ہوتے تھے پہلا قدم رکھتے تو قرآن کی تلاوت جاری ہوتی، جب دوسرے رکعت میں قدم رکھتے تھے تو سارے قرآن کی تلاوت مکمل فرما دیتے۔ تو اگر علی سے محبت ہے تو پھر ضروری ہے کہ علی جس قرآن سے محبت کرتا ہے اس قرآن سے بھی محبت کرو۔ علی نے جس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، دنیا کو چھوڑ دیا، اگر تم علی کے ساتھ محبت کرنے میں اتنے ہی سچے ہو تو تمہیں چاہیے کہ پھر حضور کے دین کا خیال رکھو، حضور کے دین کا لحاظ کرو، حضور کے دین کے اوپر عمل کرو، پھر اپنی آخرت کی طرف توجہ کرو۔ تو فرمایا مولانا جامی فرماتے تھے کہ آپ کی یہ شان تھی کہ ایک رکعت کے اوپر قدم رکھا، جب دوسری رکعت کے اوپر قدم جاتا تھا تلاوت مکمل ہوتی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ سواری کے اوپر بندہ سوار ہو کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 سیکنڈ لگانے، 20 لگانے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ہو تو 1 منٹ لگتا ہے۔ تو 1 منٹ میں کس طرح الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن کی تلاوت ہو جاتی تھی؟ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ عشق اتنا تھا۔ علی جب قرآن پڑھتا تھا تو علی کا نور نور قرآن پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت اور یہ ہے عشق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں حضرت علی کے بارے میں ذکر کیا، پوچھا
علی کے بارے میں سوال کیا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، اللہ نے حکمت کے 10 حصے